السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم نیو سورہ پڑھیں گے۔ آج سورۃ القدر ہمارے سبق کا حصہ ہے اور کوشش کریں گے ہم دو صورتیں پڑھیں، سورہ علق اور سورہ قدر۔ تو ہمارے ساتھ رہے مختصر سی کلاس میں اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ سورۃ القدر پڑھتے ہیں۔ سورہ قدر لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، اس کی فضیلت کے اباؤٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم ملا کے پڑھیں گے ایک سانس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ریڈ والے کے اوپر غنہ ہوتا ہے اور بلو والے کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، اور گرین وان جو ملٹی کلر قرآن پاک ہے تو اس میں گرین وان جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، پھر سے پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، غنہ کریں گے، ریڈ ون ہے اور آگے والے پہ اخفا کریں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہاں موٹے والا اور اس کے بعد بریک والی ہا ہے، یہاں پہ فرق کریں گے، ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ نیکسٹ سورہ جو ہے ہمارے آج کے مطالعے میں سورہ علق ہے، اقرا۔ اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہے، یہ مکمل سورہ پہلی وحی نہیں ہے، پہلی 5 آیات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ لیکن جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ مزمل اور مدثر جو مکمل کمپلیٹلی طور پہ صورتیں نازل ہوئیں، اور سب سے لاسٹ سورہ سورہ النصر نازل ہوئی ہے وحی کے اعتبار سے۔ یہاں پہ گرین ہے، را اور قاف کے اوپر قلقلہ ساکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا، آپ فالو کیجئے گا انشاءاللہ العزیز، بہت ہی اچھا آپ چند ہی دنوں میں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک کو اچھا پڑھنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھو، اور قرآن پاک میں بھی آتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اچھا وائس کے ساتھ، تو آپ اچھے تلفظ کی کوشش کریں۔ بہت ہی سہولیات ہیں، گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے دوسری دنیا کے کام اور ادر لا یعنی قسم کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے کی بھی آپ دیکھیے گا، یقیناً ایک باعث ثواب ہے اور باعث ہمارے لیے سبق ہے اور رب کی رضا کا باعث ہے۔
اقرأ بسم ربك الذي خلق. اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق. یہ زی الذی کو ہم لمبا کر رہے ہیں بیکاز یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو یا مد ہے یہاں پہ. خلق الانسان من علق. من علق اظہار ہو رہا ہے. اقرأ وربك الاکرم. اقرأ وربك الاکرم. یہ والے گرین ون جو ہے موٹا ہے قاف اور یہ اکرم میں کاف بریک ہے. الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. آئین کا تلفظ بالکل آپ نے کلیئر ریڈ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. علم الانسان ما لم يعلم. آگے کلا ان الانسان. کلا اس کے لام کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، لانگ کریں گے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ادغام ملون ہے، نون ساکن کے بعد را کمنگ ہے تو یہاں پہ نون کو را کے ساتھ جوائن کر دیں گے. الرآ نہ کہ ان رآ، اس کو پڑھیں گے الرآہ استغنی. ان الی ربک الرجعی. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہاں پہ دیکھیں علی الہدی بالتقوى وتولى، تھوڑا سا لانگ کریں گے. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته. كلا لئن لم ينته. نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو نون کو لام کے ساتھ جوائن کر دیں گے. لئن لم لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو لے آئیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اللہ اکبر. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ. کلا کو لانگ کریں گے اور لا کو بھی لمبا کریں گے. کلا لا تطیعہ. موسٹلی لوگ تطیع پڑھتے ہیں، یہ تطیع عین ساکن ہے، تو عین زیر طیع. لا تطیع. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اس کا قرب پالیں، قریب ہو جائیں اپنے رب کے. سجدے سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ سے کبھی گریز نہ کرے، بھولنا نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز کے سجود کریں، اس کے علاوہ بھی دیگر نوافل کی بار کرتے کرتے سجدہ اپنے رب کے رضا کے لیے اللہ کا قرب کا ذریعہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا واسجد واقترب. تو یہ آیت سجدہ ہے
جب بھی پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا ہوتا ہے. نماز کے اندر ہو تو فوراً سجدہ کرنا ہوتا ہے. اگر نماز سے باہر آپ نے پڑھا ہے تو جب چاہیں لیکن سجدہ کرنا پڑتا، اس کے لیے مسٹ ہے. سورہ آج کے ہمارے سورہ 2 سورت ہمارے قدر اور الگ مطالعے میں تھی، اس لیے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اور جہاں سے نہیں کوئی مسئلہ مطلب آپ کو پڑھنے میں پرابلم ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز ڈے بائی ڈے انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھ جائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.